بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى صحبه أجمعين ومن بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى قليلا وأكدى عنده علم فهو يرى أنبأ بما في صحف موسى الذي وفى ألا تزر وازرة وأن ليس للإنسان ما سعى وأنه سوف يرى سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق اللہ. نجم کی آیتیں ہیں. پہلے آیتوں پر گفتگو کر چکے. خصوص اس میں کچھ خاص بات جو تاخیر چل رہا تھا اس لیے اس پر ہم لوگوں نے زیادہ بات نہیں کی. آیت نمبر 32 میں اللہ فرما رہے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم واللمم، کہ بے شک وہ لوگ مطلب جو ایمان والے ہیں وہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ گناہوں سے اور کھلی برائیوں سے دور رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں سے ہو جایا کرتے ہیں، تو ان گناہوں کی کثرت بھی ہوتی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کا سابقہ اور ان کا سامنا بار بار ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، اس کی مغفرت کا دائرہ بہت وسیع. لہذا ان چھوٹے جو ہماری کبھی نگاہوں کے گناہ، باتوں کے گناہ اور اس طرح گناہوں کا جو اسباب پھیلے ہوئے ہیں اور ہمارے اس میں ملوث کے خطرے کا خطرہ اور اس کے امکانات ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے مغفرہ، بے شک اللہ کی مغفرت رکھو اور اللہ مغفرت کا دائرہ اور اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے. عَلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا. تمہاری اصل زمین، پہلے انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی. اللہ نے مٹی سے، باضابطہ مٹی سے اس کو بنایا، یعنی گوندھی ہوئی مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا. اذا انشأکم من الارض واذا انتم اجنہ، اس وقت بھی اللہ تمہارے بارے میں تم سے زیادہ تم کو جانتا تھا، اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی اللہ تمہارے بارے میں زیادہ علم تمہارے بارے میں اللہ کے پاس ہے کہ کون کیا کرے گا اور کس کی حقیقت کیا ہے اور کون کتنی نیکی کرے گا، کون کتنی بھلائی کرے گا، یہ اللہ خوب جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم، لہذا جو نیکیاں ہو جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی پڑھو. وہ اعلم بمن اتقى، جانتا ہے ان لوگوں کو جو تقوی والے ہیں. لہذا تقوی والے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تقوی کا اعلان بھی زیادہ کرنا بہتر نہیں ہے، اور دوسروں کے تقوی کا بھی اعلان بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. خاص طور سے اس کے سامنے تو بالکل ہی اجازت نہیں ہے، منع ہے سختی سے. لہذا بعض ہم شخصیات کے ہوتے ہیں، پہلے تعارف کرتے وقت یہ کیا، حضرت نے یہ کیا، فلاں صاحب نے یہ کیا، انہوں نے یہ قربانیاں ہیں ان کی، انہوں نے یہ کیا ان کے، انہوں نے وہ کیا. یہ زیادہ جو کارنامے اور ان کی خدمات کا جو تعارف کرایا جاتا ہے، پتہ نہیں حوصلہ افزائی کے نام پر یا کیا ہمیں بسا اوقات یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. خصوص پروگرام میں، بھرے مجمع میں یہ اعلان ہوتا ہے، ان کا تعارف اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ ہم ابھی جس شخصیت کو بلانے جا رہے ہیں ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. یہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نام رکھنے سے منع کیا ہے. لہذا روایتوں میں ذکر ہے کہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں محمد ابن عمرو ابن عطا کہ سمیت ابنتی برہ، میں نے اپنی بچی کا نام برہ رکھا. فقالت لی زینب بنت ابی سلمہ، تو زینب بنت ابی سلمہ نے مجھ سے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن هذا الاسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع کیا ہے. وسمیت برہ، میرا خود نام برہ رکھا گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برہ نام کس لیے رکھ رہے ہو؟ لا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائی اپنے منہ سے مت بیان کرو. ان اللہ اعلم باہل البر منکم، تم میں سے جو لوگ نیک ہیں اللہ ان کو خوب جان رہا ہے. کیا مطلب ہے اس نام کا؟ برہ کا کیا مطلب؟ برہ کا مطلب نیک اور پارسا.
لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ نیک اور پارسا. آپ نے نام ہی رکھ دیا, اپنے نام ہی میں آپ نیکی اور پارسائی کا اعلان کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں, یہ نام مت رکھو ایسا, یعنی آپ اس کا مطلب اعلان کر رہے ہیں اپنی نیکی اور پارسائی کا. یا رسول اللہ کیا رکھے نام؟ فرمایا آپ نے رکھو زینب. اب ہمارے لوگ کہیں گے کہ یہ آج اگر کسی کو آپ معاشرے میں آپ کے 10 2 4 5 زینب بچیاں یا بڑی بوڑھیاں ہوں یا جوان ہوں موجود ہوں, تو کوئی نیا نام بتائے مولانا صاحب, یہ کیا زینب پرانا نام بتا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں 2 زینب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زینب ہے, اور اتنی زینب تھی مدینے میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ, زکوٰۃ کا مسئلہ تھا تو ان کی اہلیہ کے پاس مال تھا, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ جو تم دوسرے کو دو گی مجھے ہی دے دو. تو یہ گئی اپنے شوہر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. انہوں نے کہا کہ تم جا کے مسئلہ پوچھ کے آؤ, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے, مسئلہ بتائیں گے تو میں دے دوں گی. تو یہ گئی, انہوں نے کہا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جاتا, مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے ہی بارے میں یہ مسئلہ پوچھنا جائے, کام کرو تم جاؤ. تو حضرت اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسعود کی بیوی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مانگی. تو وہاں جو موجود تھیں خواتین, انہوں نے یعنی اللہ ازواج مطہرات میں سے کوئی, انہوں نے کہا رسول اللہ زینب آئی ہیں کچھ مسئلہ پوچھنے. تو آپ نے فرمایا تو الفاظ لفظ مشہور ہے, معروف ہے, ایو الزیانب هذه, کون سی زینب ہے؟ انہوں نے کہا امرأۃ عبداللہ ابن مسعود, یعنی عبداللہ ابن مسعود کی زوجہ زینب. اتنی زینب تھی. نام اچھا ہونا چاہیے, اور نام میں نیا پن جو ہے یہ بڑی حقیر سوچ ہے. جو ماڈرن ہو گئے ہیں, ذرا ایڈوانس ہو گئے ہیں, ذرا دنیا گھوم لیا ہے ہم نے, تو ہمارے اندر اور معقولیت آنی چاہیے, نہ کہ پھوہڑ پن آنا چاہیے. اصل میں ہمارے لوگوں نے احترام کے لہجے میں اتنی بات کی نا, تو عوام کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ہم غلطی کیا کر رہے ہیں. یہ تو پھوہڑ پن ہے جو آپ اندھے نئے نام کی تلاش میں ہیں, چاہے اس کا مفہوم جو بھی نکلے. اچھے نام اچھے مفہوم والے رکھیے, چاہے اس نام کے 500 لوگ ہوں. کوئی نام کسی کا رجسٹرڈ نہیں ہے. اب جناب کسی کی بچی کا نام فاطمہ ہے, اب معاشرے میں دوسرا کوئی بچی پیدا ہوئی, اس نے کسی کا نام فاطمہ رکھ دیا, تو اب وہ گھر والے کہیں گے اچھا ہے انہوں نے ہماری بیٹی کا نام رکھا. تو یہ بھی ایک دیوانگی ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام کیسے ہو گیا فاطمہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی فاطمہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے, اور اہلیہ کا نام بھی فاطمہ ہے, فاطمہ بنت رسول اللہ. لہٰذا یہ کوئی نام نیا نہیں. حضرت زینب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم نام رکھا اپنے بچے کا. ابراہیم پہلا نام نہیں تھا, ابراہیم صحابہ میں بھی موجود ہے, بہت ابراہیم موجود ہے پہلے سے. لہٰذا نام مانا اچھا ہو چاہے وہ زیادہ ہو, اچھے نام, اچھے معنی والے نام رکھنا چاہیے. تو خیر یہاں پر یہ بات تھی کہ کسی ایسے لفظ سے آپ کی نیکی اور پارسائی کا اعلان ہو, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بات ہو گئی. اب اسی کے ساتھ ایک روایت میں ذکر ہے کہ ایک شخص کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی نے کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برا ہو تمہارا, قطعت عنق صاحبک مرارا, تم نے اپنے بھائی کی گردن مار دی, تم نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا, تم نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا. بار بار کہہ رہے ہیں آپ, اذا كان احدكم مادحا صاحبه, اگر کوئی آدمی اپنے دوست اپنے ساتھی کے بارے میں کچھ اچھی باتیں یا اس کے کچھ تعریفی باتیں کہنا بھی چاہ رہا ہے, مجبوری ہے, تو کہے کہ احسب فلانا, میرے بارے میں مجھے ایسا خیال ہے, واللہ حسیب ولا ازکی علی اللہ احدا. لہٰذا عربوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, وہ کسی کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں تو جو پڑھے لکھے علماء ہیں, وہ مطلب جو پڑھے لکھے ہیں اور جو علماء ہیں, وہ یہ ساتھ میں کہتے ہیں ولا ازکی علی اللہ احدا, اللہ کے سامنے میں کسی کی کا تزکیہ اور کسی کے پاسائی بیان نہیں کرتا, کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے, لیکن میرا گمان ہے ایسا, میرا ایسا گمان ہے. لہٰذا ان کا نہیں عالم ذالک, لہٰذا کسی کے منہ پر تعریف کرنا پسندیدہ نہیں ہے. ایک روایت اور ہے کہ ایک شخص نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کی تعریف ان کے سامنے کر رہے تھے. تو مقداد ابن اسود بہت معروف صحابی ہیں, بہت مشہور صحابی ہیں, وہ ان کے منہ پر مٹی پھینکنے لگے اور یقول, اور کہنے لگے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اذا لقین المداحین, کہ جب تعریف کرنے والے ہمارے سامنے ہوں اور وہ سامنے تعریف کریں تو اس کے منہ میں مٹی پھینکیں, یعنی اس کے منہ پہ مٹی ڈالیں. اب اسے اندازہ لگائیں کہ کسی کے منہ پر تعریف کرنا کتنا معیوب ہے. کچھ تعارف کی شکل میں ہمارے یہاں اللہ معاف کرے
ہمارے دینی حلقے اور اہل علم حلقے کے یہاں بھی یہ خرابی بہت آ گئی، اور اہل علم حلقے میں بھی بعض مقررین اور خطبہ جب ان کا پوسٹر چھپے، جب بڑے القاب اور بڑے بڑے مطلب ان کے تعریف میں بڑے بڑے جملے نہ ہوں تو ان کو خراب لگتا ہے. ارے آپ نے ہمارا نام بہت سادگی سے لکھ دیا، لہٰذا لکھیے آپ خطیب دورہ، مقرر شعلہ بیاں، اور مربی امت، اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ایک لمبے القاب لکھیے تاکہ معلوم پڑے کہ ہماری شخصیت کیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بے شک ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بہت خطرناک بات ہے، اور ہمارے دینی پروگراموں میں یہ سب حرکتیں بہت ہوتی ہیں. آپ سرسری تعارف کرا دیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں نہ معلوم ہو، اب جیسے یہ فلاں تنظیم کے صدر ہیں اور وہ تنظیم اس ملک میں یہ کام کر رہی ہے، یہ تو تعارف ہو گیا، اس میں تعریف کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے ان کو اس خدمت کے لیے اس ذمہ داری پہ رکھا ہے، لہذا جو ان کے مصروفیات ہیں وہ تو ذکر کر دیں، کارنامے اور ان کی توصیف اتنی بیان کی جائے کہ خدا نخواستہ چند لمحے کی یہ فطری بات ہے، جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے، ان حالات سے گزرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر دین کے نام پر وہ بشاشت اور وہ بلندی ہمیں حاصل نہیں ہوگی. اللہ کے دین کا کام کریں اور دین کی خلاف ورزی کریں. اس کی مثال ایسی اکثر دیکھا ہوگا نا آپ نے، آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچرا نہ پھینکیں، وہ بورڈ لگنے کے بعد بھی کچرا لوگ وہاں پہ جا کے پھینکتے ہیں باضابطہ. یہاں پہ سگریٹ پینا منع ہے اور اوپر سر کے اوپر بورڈ لگا ہے اور نیچے آدمی سگریٹ پی رہا ہے. یہ تو ایک عام عجیب سی ہے، مسخرے والی اور مذاق والی شکلیں ہوتی، صورتحال ہوتی ہے، جسے ہمیں دیکھ کے بہت تعجب ہوتا ہے. تو اب دینی محنت ہو رہی ہو، دینی کام ہو رہا ہو، اور اسی میں دین پر عمل نہ ہو اور دین کی خلاف ورزی ہو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. لہذا جن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، جس کا حکم اسلام نے دیا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ سب خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں. پھر اللہ فرمانے اس کے بعد افرأیت الذی تولی، کیا تم نہیں دیکھ رہے اس شخص کو جو منہ پھیر کے بھاگا جا رہا ہے. افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدى، اور تھوڑا ہی اللہ کے نام پر دیا اور تھک گیا، تھوڑا ہی دیکھ کے اس کی تھوڑا ہی دینے کے بعد اس کا ہاتھ رک گیا. واعطى قلیلا واکدى، اکدا کہتے ہیں تھک جانا، کہتے ہیں نا کہ کوئی عام طور سے عربی میں اس کا استعمال یوں ہوتا تھا کہ کنواں کھودتے کھودتے جب بیچ میں کوئی بڑا سا پتھر یا پتھر کی کوئی چٹان آ گئی اور وہاں جا کے پھر وہ پہلے ہی سے تھکے ہوئے تھے اور سامنے چٹان آ گئی تو وہ اس چٹان کو دیکھ کر انہوں نے کام چھوڑ دیا، تھک کے کام چھوڑ دینا. تو وہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کہ تھوڑا ہی دیا اور تھوڑا ہی دینے کے بعد اس نے ہاتھ روک لیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، یعنی جو لوگ اللہ کے نام پر تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا ہی دینے کے بعد کہتے ہیں ہو تو گیا یار، بہت تو دے دیا. ہمارے بعض بڑے ہمدرد قسم کے ہمارے پیرنٹس، ہمارے گارجینس، بسا اوقات اولاد پیرنٹس کو ایسا بولے گی، ارے ابو آپ نے دے تو دیا بہت. بسا اوقات پیرنٹس والی اولاد کو بولیں گے کیا بیٹا ابھی نیا نیا کما رہے تو بہت خدمت خلق اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا بہت جذبہ اٹھا ہوا ہے، لہذا ہو تو گیا، آپ نے دے دیا، بس کافی ہے، دس مچ انف، کافی ہے، ہو گیا کام. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، دیا بھی تھوڑا اور تھک بھی گیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تو کیا خیال ہے عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ جو ہاتھ جو خرچ کر رہا تھا اللہ کے نام پر، کس لیے رکا؟ وہ کیا وہ اس لیے رکا کہ میرا ختم ہو جائے گا؟ تو اس کا ختم ہو جائے گا یہ اس کو کیسے معلوم؟ کیا اس نے غیب دیکھ لیا ہے جو اس کو پتا چل گیا ہے کہ میرا مال ختم ہو جائے گا؟ یا پتا نہیں مجھے میرے برے وقت میں مجھے ضرورت پڑے گی، تو کیا اس کو غیب کا علم ہے کہ میرا برا وقت آنے والا ہے؟ لہٰذا آپ یہاں دیکھ لیں، ہمارے یہاں جو فیوچر کی جو بہت بات کرتے ہیں لوگ، جو الٹا اکاؤنٹس پڑھ کے، جس اکاؤنٹس میں ہمیں الٹی بات سکھائی جاتی ہے، ہمارے اکاؤنٹس میں جو ظاہر میں بڑھتا ہوا نظر آیا ہے ہمتا ہوا کہتے ہیں، اور جو ہم اس کو مائنس میں لے جاتے ہیں. اسلام کا حساب خرچ کرنے کے معاملے میں اور آخرت کے تصور کی بنیاد پر بالکل دنیا کے حساب سے الٹا چلتا ہے. ہمارے یہاں جو چیز ختم ہو گئی وہ سیف ہو گئی اور جو بچ گئی وہ مائنس میں ہے. کیوں؟ حدیث میں ہے نا کہ
اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और कुछ सालन बना था, तो कुछ भेज दिया गया और कुछ बचा था। तो फरमाया हज़रत आयशा ने कि बस थोड़ा सा बचा है, बाकी हमने पड़ोस में इधर उधर दे दिया। आपने कहा जो भेज दिया आपने वही बचा है। लिहाजा हमारे यहाँ इस्लाम में इन्फाक के बाद कहते हैं वमा आतैतुम मिन रिबल लियरबुआ फला यरबु इंदल्लाह। आपके हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट ज्यादा होता है, कुरान कहता है इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता है। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून। और जो अल्लाह की रजा में ज़कात अल्लाह के नाम पर अदा करते हैं, असल अपना अमाउंट प्लस करने वाले लोग ये हैं। तो हमारा तो हिसाब आखिरत के तसव्वुर से इन्फाक के नाम पर बहुत सारी जगहों पर, लिहाजा एक बंदा दुनिया से रुखसत हो गया तो हम कहते हैं कि मर गया, और कुरान कहता है कि उनको मुर्दा मत कहो, बल हुम अहया, बल्कि वो तो जिंदा हैं। हम जिसे मुर्दा कह रहे हैं तो हमारी किताब उसे जिंदा कह रही है। तो ये ईमानी तरबियत के बाद हमारी जबान सीधी होगी और हमारा लहजा सीधा होगा। लिहाजा हम बच्चे को हम अपनी जिंदगी में भी कहते हैं कि एक बच्चा सुबह उसको बड़ी मुश्किल से उठा के आप गाड़ी में बस्ता लाद के उसको भेजते हैं, बज़ाहिर आपको लग रहा है कि आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मतलब वो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन हम उस पर जुल्म नहीं बल्कि उसके ऊपर एहसान कर रहे होते हैं। तो ये समझने की बात होती है। लिहाजा हमारे यहाँ जो फ्यूचर का मामला है, तो फ्यूचर किसी ने देखा है? जैसे हमारे यहाँ कहते हैं आपने कुछ बैंक बैलेंस किया, आपने फ्यूचर के लिए कुछ किया, तो आप ये बताएं कि क्या किसी ने फ्यूचर देखा है? इंदहु इल्मुल गैबि फहुव यरा। किस फ्यूचर की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें ये मालूम है कि जो पैसे तुमने बचा के रखे हैं वो तुम्हारे काम आ जाएंगे? क्या तुम्हें पता है? अभी देखिए, अल्लाह माफ करे, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करता, लेकिन हम आप रोजाना देखते हैं बच्चा पढ़ के फारिग हुआ, अभी उसने डिग्री ली है, 2 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, और जनाब पता चला कि हादसे में इंतकाल हो गया। किसी ने बड़ी मुश्किलों से मेडिकल किया और जनाब कोई इम्तिहान देते हुए दुनिया से रुखसत हो गया, कोई अभी साल 2 साल प्रैक्टिस ही कर रहा था, और किसी ने अपने प्रैक्टिस शुरू ही की थी और दुनिया से रुखसत हो गया। किस फ्यूचर की बात कर रहे हो भाई? पढ़ लो, फ्यूचर में आपको काम आएगा। फ्यूचर से आप अपने 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 नीयत को साफ रखें कि फ्यूचर में काम नहीं आएगा। पढ़ लीजिए, पढ़ लेना अच्छी बात है, बाकी फ्यूचर में क्या काम आएगा वो तो अल्लाह को मालूम है। वो लिहाजा कुरान कह रहा है कि अभी आपके हालात क्या है आप उसको देखिए, अभी आप शुक्र की हालत में हैं, आप शुक्र अदा कीजिए। अगर आपके साथ सब्र का मामला है तो सब्र कीजिए, तुम्हें कि जो आज सब्र कर रहा है वो कल कितने लोगों के शुक्र का जरिया बनेगा। और हमें नहीं मालूम है कि जो आज शुक्र में डूबा हुआ है वो पता नहीं कब सब्र के वादी में उसे से गुजरना पड़े। लिहाजा ये अल्लाह का नाम है इंदहु इल्मुल गैब। क्या गैब का इल्म है आपके पास जो आप देख रहे हैं? आर यू लुकिंग योर फ्यूचर? यानी बैंक बैलेंस करो, बैंक बैलेंस कर लो, कुछ सेव कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हमारे रात दिन की कहानी है। एक जुमले को पकड़ लें, हम तो इन जुमलों को बड़ी आसानी से तर्जुमा गुजरते हुए गुजर जाते हैं। इंदहु इल्मुल गैब फहुव यरा। भाई अल्लाह के नाम पर क्या क्यों रोक लिया? क्या आपको मालूम है किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप? इंदहु इल्मुल गैब फहुव यरा अम लम युनब्बा बिमा फी सुहफ़ मूसा। या क्या उसको बताई नहीं गई वो बातें जो मूसा के सहीफों में जिक्र हो चुकी हैं? वो इब्राहिम के सहीफों में गुजर चुकी है, जिस इब्राहिम ने अल्लाह के अहकाम को पूरा करके दिखाया। अल्लाह के अहकाम के पूरा करने में कोई कोताही नहीं की। लिहाजा जिन चीजों से अल्लाह ने रोका था उन तमाम चीजों से कोई तावील नहीं ढूंढी और किसी के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढा। जैसे हम लोग हैं ना कि जनाब इसके लिए ये रुखसत है, यहाँ गुंजाइश निकलती है, कोई गुंजाइश ढूंढी भी नहीं और तलाश भी नहीं की और उसके लिए कोई तावील भी नहीं की। जिन चीजों से मना किया था उनसे रुक गए और जिन चीजों को हुक्म दिया था उन सबको पूरा करके दिखाया। ये अल्लाह बिलखुसूस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इस ताकीद के साथ ये अल्फाज के इस्तेमाल फरमा है, वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा। क्या लिखा है उस अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन, कि कोई भी दूसरे की मुसीबत नहीं उठाएगा, किसी की मुसीबत कोई दूसरा नहीं उठाएगा, किसी की सजा कोई दूसरा नहीं झेलेगा। अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। और क्या उसे नहीं मालूम कि इब्राहिम और
और क्या लिखा है, अलैसा लिल-इंसान कि इंसान को और इंसान को अज्र और सजा वो जो उसने लैसा लिल-इंसानि इल्ला मा सआ यहु सौफ युरा, और जिसने अपनी कोशिशें और जो कुछ भी कारनामे किए हैं वो उसे दिखाएंगे, उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे। तो सौफ युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल अवफ़ा, फिर उसको भरपूर उसका यहाँ मुराद नेकियां है, लिल इंसान इल्ला मा सआ कि खुद करेगा वो उसके खाते में जाएगा, और जो कुछ भी किया है उसने जाएगा। ऐसा नहीं कि बस बंद लिफाफे में काम हो। और अजर भी भरपूर। इस आयत से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस बात, शाफी और इमाम बहुत सारे हो जो ये कहते हैं कि इंसान दुनिया से रुखसत होने उस नहीं जाती सिवाय उन नेकियों के जिनके पहुंचने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दलील से साबित है। लिहाजा वो कहते हैं कि दुआ और सदका, दुआ मुर्दों के हक में दुआ का सवाब होता है। क्यों मौजूद है, हदीस में मौजूद है कि लोग चले गए उनके लिए के अल्फाज, दुआएं और मिसालें मौजूद हैं। इसी तरह सदक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से कि सदक़े का सवाब भी मैयत को पहुंचता है। इसके अलावा किस किस चीज का सवाब पहुंच सकता है, तो इमाम इब्न कसीर भी कहते हैं, इमाम शाफी भी कहते हैं और बहुत सारे उलमा कहते हैं कि ये बातें कयास से और गुमान से साबित नहीं की जा सकती। क्या किन चीजों का सवाब पहुंचेगा वो हदीस में जिक्र है, और जो चीजों का हदीस में तज़किरा नहीं है उसको कयास करके हम नहीं कर सकते। इस बुनियाद हजरात का कहना है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का भी कहना है, और हत्ता कि आपके यहाँ हमारे यहाँ के जो दारुल इफ्ता हैं और यहाँ के मुफ्ती हजरात बिलखुसूस हमारे जो यहाँ के शेख खलीली हैं उनका भी कौल और उनका भी मत है कि कुरान करीम की तिलावत जो हम करते हैं और उस कुरान की तिलावत का जो सवाब मुर्दों को पहुंचाते हैं वो सवाब हदीस और कुरान से उसका कहीं कोई सबूत नहीं है। न तो किसी मैयत के लिए कुरान के इसाले सवाब का अल्लाह ने कहीं भी कोई हुक्म नहीं मिलता है, और से साबित है न आया और न करने के लिए किसी को कहा, और सहाबी से भी ये सबूत नहीं मिलता है कुरान की तिलावत की हो उस पर किसी मैयत के नाम पर उसको इसाले सवाब, जैसा कि हम की शक्ल में जो उसकी दलील चाहिए। हम हदीस साफ करते हैं, हमारे फला मदरसे में कुरान खानी होती थी, ये बातें दलील नहीं। हम बहरहाल इस बात को सबूत पेश करना पड़ेगा। कयास से अगर कोई करता है हमें झगड़ा नहीं करना है, वो जाने, उनका काम जाने। अगर उसको साबित और उसको तस्लीम करना है तो उसके लिए दलील क्या है, हम कयास को साबित नहीं कर सकते क्योंकि कयास से साबित नहीं होती हैं। इब्न कसीर ने एक जुमला लिखा है बहुत अच्छा, नेकियों का मामला है कि उसमें पूरी है, दलील के बगैर कयास से काम नहीं होता है। वला युफीही बिअनवाइल अक़सियती वल आरा, और इबादत और नेकियों के मामले में कयास और राय की बुनियाद पर कोई हुक्म नहीं कायम किया जाए, हुक्म नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा हमारे यहाँ जो कुरान खानी है, कुरान होना बहुत मुश्किल है। मजबूरी क्या है, हम चूंकि खुद कर रहे हैं लिहाजा कहीं ना कहीं से उसके जायज होने के लिए कोई ना कोई दलील और कोई ना कोई किसी दलील को तोड़ मरोड़ के उसको अपने फेवर में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे दीन में रहनुमाई की ऐसी मजबूरी नहीं है
کہ کوئی کٹ اینڈ پیسٹ اور توڑ مروڑ کے ذریعے ہم کوئی پیچ لگائیں یا کوئی ریپیئرنگ کریں، نہیں، قرآن دین ایک دم صاف ہے. جہاں پر ضرورت پیش آئے گی وہاں پر ہمیں قیاس کرنے کی ضرورت پیش کریں گے ہم. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اموات بھی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بحیات بھی تھے، قرآن کی تلاوت کا معمول بھی تھا، اور تابعین کے زمانے میں بھی یہ معمول تھا. جب اموات اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں میں قرآن خوانی کا رواج نہیں تھا، تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ کریں گے، اور جو نہیں کرنے کے کام ہے ہم نئے نئے کام تلاش کے ہم نئی نئی راہیں نہیں نکالیں گے. اسی سے تو دین میں بدعات پیدا ہوتی ہے. لہذا یہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد اللہ فرما رہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہر انسان کی سوچ کی انتہا جو ہے وہ اللہ کی ذات. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور تمام چیزوں کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف. ہر شے کی انتہا اور ہر مخلوقات، تمام مخلوقات کا جو مرجع ہے، جو معاد ہے، لوٹ کر جس کو جہاں جانا ہے، اور اس کا خاتمہ جو ہوگا وہ کہاں ہوگا، اس کا سب کا لوٹ کر جانے کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، وہ ٹھکانہ ہے وہ کہاں ہے، اللہ کی ذات. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ذات ہے جو تمہیں ہنساتا ہے اور وہی تمہیں رلاتا ہے. لہذا خوشی اور غم جو ہمیں میسر ہوتے ہیں، گرچہ وہ اسباب کے تحت ہوں، وہ سب اللہ کے فیصلے کے تحت ہے. لہذا بسا اوقات بعض خوشی دوسروں کے لیے خوشی بن جاتی ہے، ہمارے لیے غم ہوتا ہے. ایسا زندگی میں بہت ہوتا ہے. لہذا خوشی ملے گی اللہ کی طرف سے اور اس کے اسباب بھی، اور رونا بھی ملے گا اللہ کی طرف سے اور اس کے اسباب بھی. وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ذات ہے جو تمہیں مارتا بھی ہے اور جو تمہیں زندگی بھی دیتا ہے. لہذا وہی ذات ہے جس نے موت و حیات دونوں کو پیدا کیا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی ذات ہے جس نے جوڑا پیدا کیا، نر اور مادہ. من نطفۃ اذا تمنیٰ، اور ان دونوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ ایک وہ نطفہ جو ٹپکایا جاتا ہے، جو انسان کے وجود سے خارج ہوتا ہے، من نطفۃ اذا تمنیٰ. لہذا ہر انسان کی اوقات ایک وہ قطرہ ہے. ہم آپ سب جانتے ہیں یہ ایک بدیہی حقیقت ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے قرآن میں بار بار؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ جو ہر انسان کے پریکٹس میں بھی ہے، جو ہر انسان کے تجربے بھی ہے، اس کے علم میں بھی ہے، اس کے باوجود انسان بڑی بڑی باتیں کریں اور انہی انسانوں کو معبود بھی بنا لے رہے ہیں. جن کو معبود بنایا ہے وہ سب بھی تو ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، تمام کے تمام اسی طرح پیدا ہوئے ہیں. تو جو بندہ اتنا خیر ہو کہ اس کی اپنی حیثیت یہ ہو کہ اس کے اندر جان نہیں تھی، اپنے پورے وجود کے ساتھ اگر کوئی موجود ہے تو بات کرے، اپنے پورے وجود کے ساتھ صرف اللہ کی ذات موجود ہے ہمیشہ سے، اسے نہ کسی نے بنایا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. لہذا ایسی کوئی دوسری ذات ہو تو بتاؤ. لہذا قرآن صاف کہہ رہا ہے لا ند لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی مقابل نہیں، اور اللہ کے کوئی ہمسر نہیں. تو وَأَنَّهُ مِن نُطْفَةٍ، یہ بار بار کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اور یہ اس بات کو بھی ثابت کرنے کے لیے کہ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، جس طرح تمہاری ابتدا ایک نطفے سے ہوئی ہے، تو تمہیں وہاں سے اللہ نے تم کو اس طرح وجود بخشا، تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ دوبارہ تم کو پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ جس نے پہلے بنایا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. بلکہ پہلے بنانے میں تو یہ مسئلہ تھا کہ فرسٹ تھا، کوئی سیمپل نہیں تھا، اور اب تو ریپیٹ ہوگا. اب تو نئی تخلیق نہیں ہوگی بلکہ ریپیٹ ہوگا. تمہارا وہی وجود دوبارہ اپنے تمام حیثیت کے ساتھ وجود میں آ جائے گا. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور وہی ذات ہے جس کے اوپر دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت بھی ہے جس کے اندر، اور جو قادر اس پر قادر بھی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی ذات ہے جس نے تم کو مال دیا، تم کو بے نیاز کیا، تم کو غنی کیا. وَأَقْنَىٰ، اور اللہ نے ایسی مالیت دی جس کو تم جمع کر سکتے ہو. وہی ذات ہے جس نے تم کو غنی کیا اور جس نے تم کو جائیداد کا مالک بنایا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ذات ہے جو شعرا مرزم الجوزا، یعنی جوزا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورج سے 23 گنا بڑا ہے اور اس کی روشنی بھی سورج سے 23 گنا زیادہ ہے. واللہ عالم بالصواب، اس کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے، لیکن وہ سورج سے بڑا ہے، سورج بہت دور ہے، اس لیے اس کی روشنی سورج سے کے سامنے مدھم ہوتی ہے. اور اب اللہ کی قدرت کو اللہ ہی جانتا ہے. بے شک یہ تمام ستارے اپنے آپ میں عجیب اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. لہذا
وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. اللہ فرما رہے ہیں بالخصوص اس شعرا کا ذکر آیا کیونکہ اس ستارے کے بارے میں کفار مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ انسان کے کیا نصیب بناتا ہے اور انسان کے بگڑے کام کو درست کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ کیا بگڑے کام کو درست کرے گا، اس کا رب تو کوئی اور ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. اس کے اندر اپنی کیا صلاحیت ہے. ایک وقت آیا جب اس کو وجود دیا گیا، ایک وقت آئے گا جب وہ ختم ہو جائے گا. اصل تو ذات رب کی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ. اور اسی نے عاد اولا کو یعنی قوم ہود کو ہلاک کیا. کیوں؟ عاد نام کی دو قومیں گزری ہیں تو عاد اولا کی تشخیص کی جاتی تھی اولا کہہ کر، جو پرانی والے عاد ہے یعنی وہ قوم ہود ہے مراد. وَأَنَّ قوم ہود بہت طاقتور تھے، بہت مضبوط تھے اور بڑی ان کے اندر صلاحیتیں تھیں، شد قوہ، بہت مضبوط تھے. ہلاک ہو گئے اور ہلاک کیا اللہ نے. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ. قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا اور کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ. اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی اللہ نے ہلاک کیا سیلاب کے عذاب کے ذریعے. انہم کانوا ہم اظلم واطغى. اور بلکہ یہ تو ان سب سے زیادہ سرکش اور حد سے بڑھے ہوئے تھے. والمؤتفکۃ اہوا. اسی طرح وہ الٹی ہوئی بستی کو بھی اللہ نے پلٹ دیا. والمؤتفکۃ اہوا فغشاها ما غشا. اور اللہ نے اس کو ڈھک دیا اپنی قدرت سے جس چیز سے ڈھکنا تھا، یعنی اللہ نے اس کو پورے طور پر ڈھک دیا پتھروں کی بارش سے. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اہوا اس کو پلٹ دیا اور اس کے بعد پتھروں کی بارش سے اس پورے آبادی کو اللہ نے اتنے پتھر برسائے کہ وہ اس میں ڈھک گئے. یہ سب کچھ اللہ کی ذات نے کیا. تمام خوشیاں، تمام آرام، تمام راحت، دولت، سب کچھ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. ہمارے لیے اس میں کیا ہے سبق ہے. ان کو تو یہ کہا گیا کہ بھائی شعرا کا رب وہ ہے، شعرا سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ایجوکیشن سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ملازمت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آئی اے ایس اینڈ آئی پی ایس اینڈ فلاں سروسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے ظاہری اسباب ہیں. جب اللہ آپ کو غلبہ دینا کا فیصلہ آئے گا تو ان تمام اسباب سے پرے اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا. اور اگر آپ کو ذلیل ہونا ہے تو تمام اسباب کے باوجود آپ ذلیل ہوں گے. دنیا کی تاریخ اور دنیا کے حالیہ جو معاملات ہیں اس کو آپ دیکھ لیں کہ جن ملکوں کو کسی بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے وہ اپنی تمام بے مائیگی یعنی بے وزن اور اپنی معیشت کے کمزور ہونے کے باوجود، اسباب کے نہ ہونے کے باوجود وہ اپنی بات منوا رہے ہیں. اور جن کے پاس سب کچھ موجود ہے وہ بکے جا رہے ہیں اور غلامی کے لیے بچھے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. پتہ کیا چلا کہ جب اللہ کسی کو غلبہ دینا چاہے تو بغیر اسباب کے بھی اس کو غلبہ ملے گا. آج ہمارے پاس اختیار ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے، اسباب ہمارے پاس ہیں، ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں. آپ کی ایک اوقات کتنی ہے؟ آپ کی ایک اوقات ایک ماسک سے زیادہ بھی نہیں ہے. ایک ماسک سے زیادہ آپ کی اوقات نہیں ہے، نہ قیمت میں نہ ویلیو میں. ایک ماسک سے آپ ٹکرا نہیں سکتے. یہ اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کی اوقات کیا ہے. اللہ تعالیٰ لہذا جو انسان اللہ کے ساتھ لو لگائے گا، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بات کرے گا، تو دنیا میں ہم جس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اسباب ہم کچھ اور اختیار کر رہے ہیں، تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ کے ذہن سے تو یہ بات صاف کی جا رہی ہے کہ سب کچھ تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے. جو کچھ تم کو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. لہٰذا آپ اللہ کا نام لیں، اللہ کی بلندی، اللہ کے نام کی بلندی کی بات کریں، اللہ کے دین کے بلندی کی بات کریں. اللہ کا نام تو بلند ہے جل وعلا وعز وجل ذو الجلال والاکرام. لہذا ہمارے الفاظ کچھ اور ہیں، نیت اور ہمارا دل کہیں اور ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہ یقین کفار مکہ کے لیے جس طرح یہ آیتیں ہیں تو کیا انسانوں کے لیے نہیں ہے؟ ھذا نذیر من النذر الاولى. یہ جو دین آیا ہے یہ پچھلے ڈرانے والوں میں سے یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے. یہ بھی تم کو آگاہی ہے. پرانی تنبیہوں میں سے یہ بھی ایک تنبیہ ہے. ازفت الازفہ، قریب آنے والی حقیقت قریب آ چکی ہے. ازفت الازفہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. آزفہ، ازفت الازفہ، قریب آنے والی، یعنی قیامت بالکل قریب ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے علاوہ اس کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتی.
اس کو روکنے کی قدرت نہیں رکھتی. افمن هذا الحدیث تعجبون. لہذا بتایا تھا نا ہم نے اس بات توحید، اس بات رسالت اور عقیدہ آخرت تینوں پھر یہاں جمع ہو گئے. یہ دیکھیے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٍ وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى، وہ تب پورا توحید کی بات ہوئی. اب یہاں پر اضافت کی رسالت کی بات ہو گئی اور آخرت کی بات ہو گئی. افمن هذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم نبی جو یہ دین لے کر آئے اس سے تم کو تعجب ہو رہا ہے، اسی کے معاملے میں تم حیرت میں پڑ رہے ہو. افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، اور رونے کے بجائے ہنس رہے ہو. یعنی بجائے یہ کہ تم کو رونا چاہیے کہ یا اللہ ہم نے شرک کیا، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے کفر کیا، تیرے دین کے سے ہم ہٹے ہوئے تھے، تیرا احسان ہے کہ تو نے نبی بھیجا اور ہمیں اس دولت سے ہمارے لیے مہیا کی. تو بجائے یہ کہ تمہیں رونا چاہیے تو تم ہنس رہے ہو. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم گانے بجانے میں مست ہو اور گا بجا کے اس کو ٹال رہے ہو. آج بھی ہمارے یہاں یہی حالت ہے. اللہ اکبر، یہ میوزک اور یہ وغیرہ وغیرہ، اللہ حفاظت فرمائے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کرنا کیا چاہیے کہ اس نعمت کے آنے کے بعد تمہیں تو اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے. لہذا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، ہنسی مذاق میں مت گزارو اس کو، اور کھیل کود اور گانے بجانے میں اس کو مت ڈالو. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی اس نعمت کے مقابل تمہارا رویہ اور کردار کیا ہونا چاہیے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. وَاعْبُدُوا، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی فکر میں لگ جاؤ کہ اللہ نے جو کچھ سجدہ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا. اور وَاعْبُدُوا، ہر جگہ اللہ کے حکم کو آگے رکھنا اور اپنے آپ کو اس حکم کا پابند اور اس پر عمل پیرا ہونا کا مکلف سمجھنا ہماری بندگی کا، یہ ہے بندگی کا تصور اور یہ ہے بندگی کا مفہوم. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ہماری توحید کو اور آخرت کے معاملے میں اللہ دار فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھنے، سمجھانے اور اس کو پھیلانے اور پوری زندگی اس محنت سے اللہ ہمیں جوڑ کر رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سن رہے تھے اس کو تو آج کل کسی وقت بھی سجدہ کر لیجیے گا، کیونکہ آخری آیت سجدے کی تھی، اور یہ آخری آیت سجدے کی ایسی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی ہے تو سورہ نجم پڑھنے کے بعد جب اس آیت پہ پہنچے ہیں تو ایسی روانی اور کلام کا ایسا تسلسل اور ایسی جاذبیت تھی کہ اس روانی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو آپ اس وقت سجدے میں گئے، اور یہ پہلا سجدہ ہے قرآن کا. اور جب آپ سجدے میں گئے، جتنے کفار یہ آیتیں سن رہے تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے. اسی بنیاد پر حبشہ میں یہ خبر چلی گئی کہ تمام مکے والے مسلمان ہو گئے، اور وہاں سے کچھ لوگ واپس آئے تو پتا چلا نہیں وہ تو ایک ایسی روانی تھی کہ اس روانی میں وہ سجدہ کر گئے. لیکن بہت سارے لوگوں کو بعد میں یہ احساس ہوا کہ ارے ہم نے یہ کیا کیا، یہ تو ہم نے محمد کے ساتھ سجدہ کر لیا. تو لہٰذا انہوں نے پھر بعد میں اس کو اپنے سجدے کی وضاحت کی کہ بھائی ہمارا یہ سجدہ ایمان کے نام پر نہیں تھا، لیکن اللہ کے کلام کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کافر بھی اپنے کفر پر باقی رہتے ہوئے اس کے اثر کو قبول کر لیتا ہے، اور ہم ایمان کے ساتھ بھی اس کے اثر سے دور ہیں. اللہ تعالی ہمیں بس اس حقیقت کو ہمارے اوپر آشنا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.